مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں میرے تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام اور بچوں کو پیار۔ آپ کا بھائی آپ کا دوست بردر ولسن کامران ایک دفعہ پھر کرائسٹ دا کنگ منسٹری کے اس پلیٹ فارم پہ جو وائس آف کرسچنز کی آئی ڈی ہے، اس پہ خدا کی آواز، خدا کے کلام کو آپ سن رہے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے اور بہت سارے لوگ ان میسیجز کے ذریعے سن کر برکت پا رہے ہیں، اور امید ہے کہ مزید بھی جو میسیجز ہوں گے آپ سنیں گے اور ضرور برکت پائیں گے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ ہماری خواہش ہے، ہماری پوری اس بات میں خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز ہر ایک گھر میں، ہر ایک ملک میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج خدا کی ہم آواز جو ہے مختلف جگہوں میں، ملکوں میں خدا کی آواز سن سکتے اور برکت پا سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے راہ نجات۔ اور نجات جو ہے صرف اور صرف ہم جانتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد نسل انسانی کو جو تھا اس راہ کی طرف لے جانا تھا، اس جگہ پر لے کے جانا تھا جو صرف اور صرف خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس آج یہ خوشخبری نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے معبودوں کے ذریعے، اپنے اپنے موکل کے ذریعے اور اپنے طریقوں کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ خدا تک پہنچیں۔ وہ ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ خدا تک پہنچیں، لیکن وہ اپنے مختلف ذریعوں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ خدا تک پہنچیں۔ جس طرح کہ ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں کہ جب بابل کا برج بنایا جا رہا تھا تو سب لوگوں نے اینٹ اور گارا اکٹھا کیا اور اس کو بنانا شروع کر دیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جب بنا رہے تھے اور بہت سارے لوگ جمع تھے اور وہ یونائٹ تھے اور اس بات پہ وہ ایگری تھے کہ ہم اتنا بڑا برج بنائیں کہ جو آسمان تا خدا تک پہنچے، لیکن خدا جو ہے اپنی راہیں کسی اور کو نہیں دیتا، اور خدا اپنا جلال جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، اور یہی وہاں ہوا کہ خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا اور ان کی ساری حکمت، ان کی ساری دانش جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دی گئی، ختم کر دی گئی، اور وہ بابل کا برج نہ بنایا گیا، کیونکہ وہاں خدا کی قدرت نے کام کیا اور ان کی ساری شرست جو تھی، ان کی جو ساری عقل تھی وہ ختم ہو گئی، اور خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا تاکہ وہ آپس میں وہ بات چیت نہ کر سکیں اور اس کو بنا نہ سکیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اور خدا کے کلام میں سے آج کا جو مرکزی حوالہ جو ہے ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ اب راہ جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہمارا تعلق جو ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ ہمیں وہ راستہ نظر آتا ہے جو صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ہے۔ ہمارے پاس آج امید ہے، اور وہ امید صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں رہتے ہوئے بڑی خوبصورت بات میرے اور آپ کے لیے کہی۔ یسوع مسیح نے سٹیٹمنٹ دی، یسوع مسیح نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یہ جانتا تھا۔ باغ عدن سے یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ انسان کو ایسی راہ دیں جس پہ وہ چل کر خدا کی وفاداری کے ساتھ آگے بڑھ سکے، اور یہ ممکن صرف یسوع مسیح کے اس فضل کے وسیلے سے ہوا جو خدا نے اپنے امت پر کیا، بنی اسرائیل پر کیا، اور بنی اسرائیل کو یہ حق بخشا کہ وہ اس کے بیٹے ٹھہریں۔ خدا نے یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت منصوبہ بنا دیا، اور ایک بہت بڑی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے لانچ کر دی اس نجات کے لیے، اور کہہ دیا گیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ آج گھبراہٹ جو ہے بہت ساری
قوموں میں، بہت ساری امتوں میں اور بہت ساری ایسی ڈینومینیشن میں اور بہت سارے ایسے مذہبوں میں پائی جا رہی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس خوشخبری نہیں ہے، ان کے پاس نجات نہیں ہے، سلویشن نہیں ہے، لیکن وہ بالکل مایوس ہیں۔ لیکن وہ ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتے، لیکن باطن میں ان کے اندر مایوسی ہے کیونکہ ان کے پاس خوشخبری نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرا اور آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اب دیکھیں یسوع مسیح اس روح زمین پر رہے اور یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں سارا کام کاج کیا اور ہر ایک خوشخبری کا پیغام دیا، بہت سارے معجزات کیے اور پھر مر گئے، دفن ہوئے اور پھر آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ اور یہاں بھی یسوع مسیح نے سٹیٹمنٹ دی کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، یعنی آسمان پر خدا یسوع مسیح خدا کی دائنی طرف بیٹھے ہیں اور اس نے کہا جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ یہ خدا نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وہ راہ کون سی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم راہ جانتے ہو، یعنی تم سے مراد میں اور آپ اس راہ کو جانتے ہیں کیونکہ صرف اور صرف یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے ہمارے پاس وہ راہ اوپن ہوئی ہے، وہ ڈور ہمارے لیے کھلا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے وہ دروازہ کھول رکھا ہے۔ جب وہ دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے پھر ضروری ہے کہ ہم اس دروازے سے داخل ہوں تاکہ ہم اس راہ کو پہچان سکیں۔ اور یہاں بھی یسوع مسیح نے کہا، توما نے اس سے کہا کہ اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے اور دیکھ لیا ہے۔ اب فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، کیا یہی کافی ہے؟ یسوع نے بڑی خوبصورت بات فلپس سے کہی اور کہا، یسوع نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ رہا، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں؟ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ یسوع مسیح نے اپنی الوہیت کے بارے میں، اپنے خدا ہونے کے بارے میں یہ تصدیق کی ہے، یہ بات واضح کر دی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، اور یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے کی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ باپ جو ہے وہ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بدروزد لوگوں کو آزاد کیا، اور لازر جو مر گیا تھا اس کو زندہ کیا، اور بہت سارے ایسے معجزات بھری پڑی ہے بائبل مقدس، انجیل مقدس کہ خداوند خدا کے معجزات ہیں، اور وہ صرف اور صرف خداوند کے بغیر کوئی ہستی آج تک نہیں کر سکی، کیونکہ جتنے بھی آج دنیا میں معبود ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے لیڈر اور سورما سمجھتے تھے، وہ سب کے سب قبروں کے اندر ہے، اور یسوع مسیح کی واحد قبر ہے جو آج خالی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اور خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ یہ قبر میرے اور آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شخص نہیں ہے، کیونکہ زندہ خداوند جو ہے آسمان پر جا چکے ہیں اور وہ جلد آنے والے ہیں۔ اور یہاں بھی خدا نے فلپس سے بڑی خوبصورت بات کہی، اور خدا نے کہا کہ میں باپ جو ہے، میرا باپ جو ہے وہ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اب یہ یہاں ایمان کی بات آ گئی ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ، خدا کا سورما ابراہیم خداوند پر ایمان لایا، اور خداوند یسوع مسیح پر جب ایمان لاتا ہے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ راست باز گنا گیا۔ اگر آج ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کی راست بازی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا،
کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ سو خداوند جو ہے وہ میرے اور آپ سے ایک چیز چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، اور میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک وعدہ بھی کیا، اس وعدے کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ مسیح یسوع نے مجھے اور آپ کو کچھ کرنے کو کہا ہے۔ اگر ہم اس نجات کو، اس راہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس حکم کو ضرور اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے گا، اور ضرور یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ حکم میرے اور آپ کے لیے کیا دیا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ ہاللیلویہ۔ اس بات کو دوبارہ میں آپ کے لیے دہراتا ہوں، لکھا ہے، اگر تم مجھ میں محبت رکھتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اور میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب خدا کا کلام میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اور وہ راہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس خوشخبری کو، اس نجات کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ اس بات کا اظہار کیا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم توبہ کرو۔ اگر آج آپ توبہ کرتے ہیں، اس راہ نجات کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ خداوند یسوع مسیح کے لوگ، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں بنتے ہو۔ اور اگر ہم دیکھیں پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں میرے اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت امید لکھی ہے، اور وہاں ایک میسج لکھا ہے کہ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی روشنی میں بلایا ہے۔ یعنی خدا نے اس تاریکی میں سے ہمیں نکال دیا، اس جوے میں سے آزاد کر دیا، اور خدا نے ہمیں ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنی امت کہا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ بنایا ہے، ہمیں ایک برگزیدہ نسل بنایا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی وفاداری میں، اس کی اوبیڈینٹ میں آگے بڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور اس راہ کو جانیں، کیونکہ یسوع مسیح ہی راہ ہے۔ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا راہ موجود نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا اس راہ کو نہیں جانتی، دنیا اس راہ کو نہیں پہچانتی، کیونکہ مثال کی کتاب اس کے 14ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں یہ حوالہ لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ سن لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت اور تھینٹک میسج ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی راہیں تلاش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا تک پہنچا جائے، لیکن صرف یسوع مسیح ہی وہ راہ، حق اور زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل 16ویں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کہا، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اگر ہم اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نور کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں نور بخشتا ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح جو ہے ہمیں نور بخشتی ہے، اور نور جو ہے وہی راہ ہے، وہی نجات ہے۔ اگر راہ آپ کی زندگی میں اگر ٹیڑھی ہو چکی ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے، اگر آپ بھٹک چکے ہیں، آپ کی راہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو آئیں اس راہ کو درست کریں، اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے آپ اس راہ کو جان سکتے ہیں، اس راہ کو اپنی زندگی میں قبول کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی وہ راہ ہے، وہی انسانوں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ متی کی انجیل اور اس کے 18ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں بہت ہی بڑی خوشخبری خدا نے دی، لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ نجات آج
آپ کی چوکٹ پر ہے، نجات آپ کے گھر پر ہے، نجات آپ کے دل پر ہے، نجات آپ کی ہر ایک شرک کے قریب ہے، نجات آپ کے باطن میں، دل میں ڈال دی گئی ہے، نجات آپ کی سوچوں خیالوں میں ڈال دی گئی ہے، اور نجات آپ کے ذہنوں کے اندر سما چکی ہے۔ آئیں ہم اس نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور اس راہ کو پہچان لیں، اس راہ کو قبول کر لیں، کیونکہ صرف اور صرف راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے، کوئی بلیسنگ نہیں ہے، صرف یسوع مسیح ہی بلیسنگ اور راہ ہے۔ آئے ہم اس راہ کو حاصل کریں، اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند یسوع کے سپرد کریں، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔